جائیداد کا وارث قسط نمبر 3۔ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ میرے بلاوے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ معزز آدمی تھے، بہت دیر سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اندر بلا کر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ مقتول کی ان کے ساتھ دوستی کیسی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بہت گہری دوستی تھی اور کبھی وہ چودھری کے یہاں آیا کرتے اور کبھی چودھری ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کبھی اس نے تمہیں بتایا ہوگا؟ اس نے ہمارے ساتھ کبھی کسی دشمنی کا ذکر نہیں کیا تھا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ جس طرح چودھری قتل ہوا ہے، دوسرے نے کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمن کا کوئی بڑا ہی ظالم تھا جس نے کسائیوں کی طرح انتقام لیا ہے۔ کیا چودھری ایسا آدمی تھا کہ اس نے تمہارے گاؤں سے واپس آتے ہوئے راستے میں کسی عورت کو چھیڑا ہو اور اس عورت کے آدمیوں نے انتقام لیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ چودھری اتنا نیچ آدمی نہیں تھا، اس کے ایک دوست نے جواب دیا۔ انہیں اس مزیرے کی بات بتا دیتے ہیں، دوسرے نے کہا۔ بتا دو، پہلے نے کہا۔ یہ کوئی دشمنی والی بات نہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ مقتول کی ایک نوکرانی ہے جو خاصی خوبصورت اور نوجوان ہے۔ مقتول کے ان دوستوں کے ایک گاؤں کا آدمی ہے جو وہاں ایک بڑے زمیندار کا مزیرہ ہے۔ اس مزیرے کا آنا جانا مقتول کے گاؤں رہتا تھا۔ بتایا گیا کہ اس مزیرے کی مقتول کی نوکرانی کے ساتھ پردہ دوستی تھی یا مقتول کو ایسی دوستی کا شک تھا۔ ایک روز مقتول نے ان دونوں کو کہیں دیکھ لیا اور اس مزیرے کی پٹائی کر دی۔ مزیر نے اپنے ذمہ دار کو بتایا اور ذمہ دار نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ذمہ دار کی ایسی دشمنی تو مقتول کے ساتھ نہیں ہوئی تھی کہ اسے قتل کرا دیتا۔ مجھے جواب ملا کہ ایسی دشمنی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں جلدی میں تھا اور میری 100% توجہ فیروز اور اس کے بڑے بھائی پر تھی، اور چونکہ شکوک اور واقعاتی شہادت کی بنا پر یہی ملزم نظر آتے تھے، اس لیے میں نے مقتول کے ان دوستوں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے جو بات بتائی یہ ایسی دشمنی والی بات نہیں تھی جو اتنے ظالمانہ قتل تک پہنچتی۔ میں نے مقتول کے دونوں دوستوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI آ گیا تھا۔ میں نے اسے سارا کیس سمجھایا اور بتایا کہ فلاں نمبر ٹینک ریجمنٹ کا ایک دفعہ ہے، اسے شامل تفتیش کرنا ہے۔ ASI سیدھا اس ٹینک ریجمنٹ میں نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے پولیس کے بلائی افسروں کی چٹھی کی ضرورت تھی۔ ASI پرانا اور تجربہ کار آدمی تھا، اسے اس طریقہ کار کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ میری بات سن کر اور سمجھ کر چلا گیا۔ میں وہیں سے اپنے عملے کو اور فیروز کے باپ کو ساتھ لے کر فیروز کے ننہیال کو روانہ ہو گیا۔ وہاں تک پہنچتے کم و بیش 2 گھنٹے لگ گئے۔ فیروز کے باپ کی رہنمائی میں فیروز کے ننہیال کے گھر پہنچا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ یہ فیروز ہے۔ فیروز واقعی خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ ڈرنا اور گھبرانا نہیں فیروز، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ چودھری شہباز کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ چودھری شہباز؟ فیروز نے حیرت سے آنکھیں زیادہ کھول کر پوچھا۔ کون سا چودھری شہباز؟ کیا وہ قتل ہو گیا ہے؟ میں اس کی اس بات پر حیران ہوا۔ میں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو فیروز، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس بدکار چودھری کے قتل کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ کیا مدد کریں گے؟ فیروز نے پوچھا۔ وہ اگر قتل ہو گیا ہے تو میں اپنے گاؤں جا سکوں گا۔ اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے میں گاؤں سے نکلا ہوا ہوں۔ میرا خاندان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو فیروز، میں نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں تمہارے نانا کے گھر کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ میں تمہارے ننہیال کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تم کلہاڑی اور برچھی خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو۔ کون سی کلہاڑی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کون سی برچھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ چودھری خود تو قتل ہو گیا ہے، لیکن اپنے پچھلوں کو میرے پیچھے ڈال گیا ہے۔ یہ جوان آدمی خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ چالاک اور ہوشیار بھی ہے یا نہیں۔ میں نے خانہ تلاشی سے پہلے اسے پوچھ گچھ بہتر سمجھی۔ اسے پوچھا کہ وہ قتل سے 1 رات پہلے گاؤں گیا تھا۔ اس نے بلا جھجک جواب دیا کہ وہ گیا تھا۔ اپنے گاؤں جانے کی مجھ پر سرکاری پابندی تو نہیں، اس نے کہا۔ پابندی صرف یہ ہے کہ میں چودھری شہباز کے ڈر سے گاؤں نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی جو فوج میں دفعہ ہے آیا ہوا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آئے گا۔ میں کچھ دن پہلے اسے ملنے گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ فلاں رات گاؤں جائے گا۔ میں نے اسے جتنی باتیں پوچھیں وہ اس نے بالکل ٹھیک بتا دیں، بلکہ 1-2 باتیں بھی بتائیں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ مجھے گمراہ نہیں کر رہا بلکہ میری معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے نسیم کے متعلق بھی جتنی باتیں بتائیں وہ بالکل وہی تھیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے دفعہ بھائی نے مقتول کے بدمعاش دوستوں باہلے اور شیدو کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا کہ انہوں نے مجھے مارا پیٹا تھا۔ آپ کو شک ہے کہ میں نے چودھری شہباز کو قتل کیا ہے؟ فیروز نے کہا۔ اگر مجھ میں یا میرے بھائی میں یا میرے خاندان کے کسی بھی آدمی میں اتنی ہمت ہوتی تو میں گاؤں سے کیوں بھاگتا؟
مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ میں کچھ دن اور اپنے گاؤں سے دور رہوں، اور میرا بڑا بھائی جو فوج میں ہے وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو چودھری شہباز کے خلاف درخواست دے گا کہ ہمارے خاندان کو خود بھی تنگ کرتا ہے اور اپنے پالے ہوئے بدماشوں کے ذریعے بھی تنگ کرواتا ہے۔ میں نے اپنی استادی تجربے اور ٹریننگ کو پوری طرح استعمال کیا، لیکن فیروز پر میری کوئی بھی چال کارگر نہ ہوئی۔ میں نے خانہ تلاشی لی، یہ کاشتکاروں کا گھر تھا اس لیے وہاں کلہاڑیاں بھی تھیں، لیکن مجھے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی۔ کیا آپ چودھری شہباز کو شریف آدمی سمجھتے تھے؟ فیروز نے کہا، اس نے تو اپنی نوکرانی کو بے نکاحی بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی راز نہیں، چودھری کی پہلی بیوی کو بھی معلوم ہے اور دوسری کو بھی۔ میں فیروز کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا اور مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ فیروز نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جن کی تصدیق میں گاؤں میں بیٹھ کر کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ نمبردار نے اپنی ڈیوٹی میں میرے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے باہلے اور شیدے کو بلایا۔ باہلا بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا۔ ایسے رجسٹرڈ بدماش پولیس کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے نام بستہ بے سے کٹ جائیں۔ میں نے باہلے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے متعلق تفتیش میں جو باتیں میرے سامنے آئی تھیں وہ اس کے آگے رکھیں اور کہا کہ وہ بالکل سچ بتائے۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی اور اس نے تسلیم کیا کہ اسے شیدے اور ایک سکھ بدماش کو جو چودھری کھلاتا پلاتا رہتا اور پیسے بھی دیتا تھا، اس نے یہ بھی بتایا کہ فیروز کے بڑے بھائی نے ان تینوں کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن یہ تینوں اس سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میں نے شیدے کو بھی اندر بلا لیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ ان کے تیسرے ساتھی کو بھی بلا لائے۔ کچھ دیر بعد تیسرا ساتھی بھی آ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق یہ تینوں سب کچھ جانتے ہوں گے۔ تم تینوں ملزم نہیں ہو، میں نے تینوں کو اکٹھے بٹھا کر کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں چودھری کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اسے کسی دشمن نے قتل کیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ تمہارا یار تھا۔ تم جانتے ہوگے کہ ذاتی طور پر اس کا کوئی دشمن تھا۔ اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں سمجھوں گا کہ تم تینوں اس کے دشمن ہو، کسی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی ہو گئی اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہماری چودھری کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب، باہلے نے کہا۔ ہمارا تو وہ روزی رساں تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میرے ان دوستوں کو بھی معلوم ہے۔ اس گاؤں میں چودھری شہباز کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو دشمنی اتنی سخت نہیں تھی کہ اسے اس طرح قتل کیا جاتا۔ دفعہ اور اس کے بھائی فیروز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نہیں بادشاہو، مجھے آج تک یاد ہے، یہ باہلے کا جواب تھا۔ شیدہ اور خوشیہ ان کا سکھ ساتھی تنزیہ ہنس پڑے۔ ان میں اتنا دم ہوتا تو فیروز گاؤں سے نہ بھاگتا۔ شیدے نے کہا، 2 مہینے سے اوپر دن ہو گئے ہیں فیروزے کو گاؤں سے نکلے ہوئے۔ خوشیہ بولا، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بے عزتی کا انتقام لینا ہوتا تو 2 مہینے انتظار نہ کرتے۔ سنا ہے دفعہ نے تمہیں ڈرایا دھمکایا تھا؟ میں نے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، باہلے نے کہا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے اسے کیا جواب دیا تھا۔ وہ بدلہ لینے والا ہوتا تو ہم اسے لے لیتا۔ اس کے بھائی کو تو ہم نے مارا پیٹا تھا۔ یقین کریں کہ پہلے تو اس نے ہم پر غصہ جھاڑا، جب ہم نے اسے غصے کا جواب غصے سے دیا اور کہا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرو تو وہ ڈھیلا پڑ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ فیروز گاؤں میں واپس آ جائے تو چودھری اسے کچھ نہ کہے۔ ہم نے اسے کہا کہ فیروز پکا وعدہ کرے کہ وہ چودھری کی نئی بیوی کی طرف دیکھا گا بھی نہیں تو چودھری اسے کچھ نہیں کہے گا اور اس کی عزت بھی کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ فیروز کو سمجھا دے گا۔ یہ سن کر بھی دفعہ دار اور فیروز پر میرا شک قائم رہا۔ وہ اس لیے کہ دفعہ دار چالاک آدمی ہوگا۔ اس نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ مقتول سے ڈرتا ہے، اس نے ان بدماشوں کے آگے منت سماجت کی ہوگی کہ چودھری اس کے بھائی کو گاؤں میں آنے کی اجازت دے دے۔ بہرحال میں نے باہلے سے کہا کہ جو بات مجھے سنانے لگا تھا وہ سنائے۔ میں چودھری کے ایک دشمن کی نشاندہی کرنے لگا تھا۔ باہلے نے کہا، میں آپ کو ساری بات سنا دیتا ہوں، آپ خود سوچ لیں کہ یہ دشمنی والی بات بنتی ہے یا نہیں۔ چودھری کی ایک نوکرانی ہے جس کی عمر 18-19 سال ہے۔ یہ 6-7 سال کی تھی تو اس کا باپ مر گیا۔ وہ چودھری کے مویشیوں کو سنبھالتا تھا۔ بچی کی ماں اچھی شکل والی تھی۔ بچی 10-12 سال کی ہوئی تو اس کی ماں بھی مر گئی۔ بچی اکیلی رہ گئی۔ چودھری نے بچی کو اپنے گھر ہی رکھا۔ اچھا کھانے پینے اس کو ملا تو بچی کا رنگ اور روپ نکھر آیا۔ نقش ماں کی طرح اچھے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری کی پرانی بیوی کی شکل و صورت ایسی ویسی ہی ہے۔ بچی جوان ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ چودھری نے اسے اسی طرح در پردہ بے نکاحی بیوی یا داشتہ بنا لیا کہ ہم تینوں کے سوا کسی کو یہ راز معلوم نہیں۔ چودھری کی پرانی بیوی کو بھی معلوم نہیں۔ چودھری جس گاؤں سے واپس آتا مارا گیا ہے، وہاں کے ایک جوان مزیرے کے قریبی رشتہ دار ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے۔ کبڈی میں اس نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ خدا نے اسے آواز اتنی سریلی دی ہے کہ گاتا ہے تو راہ چلتے لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں میں آتا رہتا تھا۔ چودھری کی نوکرانی کے ساتھ اس کی کہیں ملاقات ہوگی۔ ان کا پیار محبت والا معاملہ چل پڑا۔ ایک روز چودھری نے ہم تینوں کو گھر بلا کر کہا کہ وہ کھیتوں کی طرف گیا
تو اس نے اپنی نوکرانی کو اس مزیرے کے ساتھ دیکھ لیا۔ چودھری نے نوکرانی کو وہیں مارا پیٹا اور 2-3 تھپڑ مزیروں کو بھی لگائے۔ وہ مزیرا تھا اس لیے اس نے تھپڑ کھا لیے، ورنہ چودھری کو وہ کیا سمجھتا تھا، ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ گھر آ کر چودھری نے نوکرانی کو اور زیادہ مارا پیٹا۔ چودھری نے ہمیں کہا کہ یہ مزیرا کبھی اس گاؤں میں آئے تو اسے مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دو۔ ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ تیسرے چوتھے دن خوشیے کو گاؤں میں نظر آ گیا۔ خوشیے نے مجھے بتایا، ہم دونوں نے اسے کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ گاؤں سے فوراً نکل جائے، چودھری شہباز کا حکم ہے۔ مزیرے نے کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر آیا ہے اور انہیں مل کر واپس جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آئندہ اس گاؤں میں نہ آئے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں تو اس گاؤں میں آتا ہی رہوں گا، تمہارا چودھری اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس نے گلی نوکرانی کو مارا پیٹا ہے، اس کی اسے قیمت دینی پڑے گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ قتل کے دن سے 4 یا 5 روز پہلے کی، باہلے نے جواب دیا۔ چودھری قتل سے 1 روز پہلے اسی گاؤں کو چل پڑا، وہاں اس کے 2 دوست ہیں۔ میں نے اور شیدے نے اسے کہا کہ وہ ذرا ہوشیار ہو کے جائے۔ چودھری نے ہنس کر کہا کہ ان نیچ ذاتوں کی کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکیں۔ میں نے اس مزیرے کے متعلق ان تینوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مزیرا مزاج کا بڑا تیز ہے اور یہ اپنے آپ کو نیچ ذات نہیں سمجھتا۔ میں اس گھر کے کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو ذرا عقل والا ہو۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے اس گھر سے ہے جہاں وہ آیا کرتا ہے۔ ہاں حضور، خوشیہ بولو، میں آپ کے مطلب کا آدمی لے آؤں گا۔ میں نے خوشیہ کو اسی وقت ایک آدمی کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مقتول کی نوکرانی کو ساتھ لے آئے۔ پہلے نوکرانی آئی، وہ نسیم جیسی حسین لڑکی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ نسیم چودھرانی اور یہ لڑکی نوکرانی تھی۔ میں نے باہلے وغیرہ کو باہر نکال دیا اور نوکرانی کو تسلیاں دلاسے دے کر اس کی گھبراہٹ ختم کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی الزام نہیں۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں گلی، میں نے اسے پیار سے کہا، میں جانتا ہوں تم کسے چاہتی ہو۔ چودھری نے اس کا اس گاؤں میں آنا جانا بند کر دیا تھا۔ اب نہ ڈرو، اب تم آزاد ہو، میں خود تمہاری شادی اس آدمی کے ساتھ کراؤں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس نے کہا آپ نمبردار سے کہہ دیں وہ یہ کام کرا دے گا۔ وہ خوش ہوگی، جس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ اس نے بلا جھجک تسلیم کر لیا کہ مقتول نے اسے لڑک پن میں ہی داشتہ بنا لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ پیار اور اتنی زیادہ شفقت سے پیش آتا تھا کہ وہ بیچاری اپنے ماں باپ کو بھول گئی۔ وہ مقتول کا احسان چکانے کے لیے اس کی داشتہ بنی رہی۔ اس نے میرے ساتھ خاصی لمبی بات کی تھی۔ ہر لفظ سنانے کی ضرورت نہیں، اس کی یہ باتیں بتانی ضروری ہیں جو اس نے کہی تھی کہ وہ اپنی ساری جوانی چودھری کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی شادی ہونی چاہیے، اسے چودھری کے ساتھ محبت تو نہیں تھی۔ اسے یہ مزیرا مل گیا۔ میں تفتیش وغیرہ سے متعلقہ افراد کے نام ویسے بھی بدل کر لکھا کرتا ہوں، لیکن مزیرا کا نام میری ڈائری میں محفوظ نہیں، نہ یاد رہا ہے۔ میں اسے روشن کہوں گا۔ ان لوگوں کے نام ایسے ہی تھے۔ روشن گلی کو کہاں، کیسے اور کب ملا، ذرا طویل رداد ہے۔ یہ گلی نے مجھے سنائی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روشن کی دلیری اور بے خوفی نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ گلی روشن سے ملتی رہی۔ روشن گلی کے گاؤں میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ ایک روز پکڑا گیا اور مقتول نے دونوں کو مارا پیٹا۔ گلی نے مجھے بتایا کہ روشن کبھی رات کو آیا کرتا اور مقتول کی حویلی کے ایک کمرے میں گلی کو ملا کرتا تھا۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جس میں مویشی رہتے تھے اور ایک کمرہ گلی کا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان دروازہ تھا۔ روشن اپنے گاؤں سے اس گاؤں میں شام کے بعد آتا۔ اس کے رشتہ داروں کا ایک بچہ گلی کو اطلاع دے جاتا اور گلی دوسری طرف کا دروازہ کھلا رکھتی۔ چند قدم کے فاصلے پر مقتول اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن ہوتا۔ اس کے پاس کلہاڑی، چاقو یا کوئی ہتھیار ضرور ہوتا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا خالی ہاتھ تو نہیں آتا ہوگا۔ کبھی کلہاڑی لاتا تھا، گلی نے کہا، اور کبھی اس کے پاس برچھی ہوتی تھی۔ برچھی کا نام سن کر میں چونکا۔ برچھی تو بڑی لمبی ہوتی ہے۔ میں نے کہا برچھی کو کیسے سنبھالتا ہوگا؟ نہیں، گلی نے کہا یہ نیزہ بازی والی برچھی نہیں، اسے تو نیزہ کہتے ہیں۔ روشن کی برچھی اس کے قد جتنی ہے۔ میں نے اپنا شک رفع کرنے کے لیے اسے پوچھا کہ مقتول کی پرانی بیوی کا مقتول کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بہت اچھا، گلی نے جواب دیا۔ چودھرانی چودھری کو اتنا چاہتی تھی کہ اس نے چودھری کی خوشی کی خاطر دوسری بیوی لانے پر ذرا سی بھی ناراضگی نہ دکھائی۔ چودھرانی چودھری کو شریف آدمی سمجھتی تھی، وہ مجھ پر بھی شک نہیں کرتی تھی۔ تم روشن کے ساتھ چلی کیوں نہ گئیں؟ میں نے پوچھا۔ 5-6 دنوں بعد میں نے اس کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس نے جواب دیا اب چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ کیا تم نے روشن کو بتایا نہیں کہ چودھری نے تمہیں بے نکاحی بیوی بنایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتا دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ روشن کو چودھری پر اس کا بہت غصہ تھا، کہتا تھا کہ یہ چودھری غریبوں اور یتیموں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مجھے اللہ اور قرآن کی قسم ہے
کہ روشن نے میرے ساتھ چودھری والا تعلق نہیں رکھا تھا۔ کہتا ہے کہ ہم بہت جلد میاں بیوی بننے والے ہیں۔ میں نے گلی کو اٹھا دیا اور روشن کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو بلایا جو کبھی کا باہر آیا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ روشن کیسا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں۔ یہ تو میں اسی سے اندازہ کر چکا تھا کہ وہ مقتول کے گھر آ کر اس کی نوکرانی بلکہ داشتہ سے مل جاتا تھا۔ وہ اپنے چودھری کا خاص آدمی ہے۔ اس آدمی نے کہا، کوئی اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ 4 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا، اس کے چودھری کا ایک دشمن قتل ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ قاتل روشن ہے۔ روشن گرفتار بھی ہوا تھا لیکن پولیس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تھانے میں اس کی اتنی پٹائی ہوئی تھی کہ وہاں سے آیا تو کتنے ہی دن چارپائی پر پڑا رہا تھا لیکن اقبالی نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے اپنے قد جتنی لمبی برچھی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ میں نے کہا، کبھی کلہاڑی اور کبھی برچھی۔ اس کے رشتہ دار نے جواب دیا، مختصر یہ کہ اس آدمی سے مجھے ایسے اشارے ملے جن سے میں نے تفتیش کا رخ پھیر دیا۔ یہ شخص روشن قتل کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا تھا۔ وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا وہ گاؤں دوسرے تھانے کے تحت آتا تھا۔ میں روشن کو تھانے طلب کر سکتا تھا لیکن اس کی برچھی دیکھنی ضرورت تھی۔ یہاں چھاپے کی ضرورت تھی۔ میں اسی وقت اس کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔